بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کو 2 اقوام کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ آپ کا تعلق مدین قبیلے سے تھا۔ مدین دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا، جو کہ ان کی تیسری زوجہ محترمہ حضرت قطورہ سے پیدا ہوا تھا۔ تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ مدین کے نام پر خاندان کو مدین بولا جاتا ہے، اور جب اسی قبیلے کے لوگوں نے ایک شہر آباد کر لیا، یعنی ان کی آبادی اتنی بڑھ گئی، تو پھر اس شہر کو بھی مدین ہی کہا جانے لگا۔ بلا شبہ حضرت شعیب علیہ السلام اسی مدین قبیلے کے ایک نہایت ممتاز فرد اور نبی برحق تھے۔ چونکہ آپ علیہ السلام کا تعلق اسی قبیلے سے تھا، اس لیے بعد میں اس قوم کو قوم شعیب کہا جانے لگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو بعض بزرگوں نے خطیب الانبیاء کے خطاب سے بھی یاد کیا ہے۔ آپ بہت فصیح و بلیغ خطاب فرمایا کرتے تھے، جبکہ آپ علیہ السلام کی عام گفتگو میں بھی حد درجہ شائستگی اور فصاحت و بلاغت ہوتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام جب بھی اپنی قوم سے خطاب فرماتے تو آپ کی گفتگو نہایت عام فہم اور آسان ہوا کرتی، جس کی وجہ سے ہر خاص و عام کو آپ کی بات بہت جلد ہی سمجھ آ جاتی تھی۔ اس کے علاوہ یہ بھی اہم بات ہے کہ آپ کی آواز میں اس قدر اثر تھا کہ جب آپ خطاب فرماتے تو اس مجلس میں موجود ہر شخص تک آپ کی آواز پہنچ جایا کرتی تھی۔ آپ کی آواز میں قدرت کاملہ نے ایسی خصوصیت پیدا فرما دی تھی کہ جو بھی آپ کا خطاب ایک مرتبہ سن لیتا وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا۔ آپ علیہ السلام جب بھی اپنی قوم کو تبلیغ کرنے کے لیے خطاب فرماتے تو آپ کے چاروں طرف لوگ جمع ہو جاتے اور بڑے ذوق و شوق سے آپ کا خطاب سنتے۔ آپ کی باتوں میں اس قدر اثر تھا کہ وہ لوگ بھی جو آپ پر ایمان نہیں لائے تھے اور جو دراصل آپ کے مخالفین میں ہی شمار ہوتے تھے، وہ بھی آپ کے خطاب کے درمیان موجود ہوا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو جب نبی بنا کر مدین میں مبعوث فرمایا گیا تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں کا ارتکاب محض چند لوگ ہی نہیں کر رہے، بلکہ پوری قوم ہی ان بدعمالیوں میں مشغول ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان بہت ہی بلند ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیشہ ہی اسی قوم میں انبیاء اکرام بھیجے جن کی اصلاح مقصود ہوتی تھی۔ اہل مدین کافر ہو چکے تھے اور ڈاکہ زنی ان کا مرغوب مشغلہ تھا، گرچہ وہ امیر کبیر لوگ تھے، یعنی فاقہ کشی کی وجہ سے ڈاکہ زنی نہیں کرتے تھے، بلکہ قافلے والوں پر اپنی دہشت طاری رکھنے کے لیے ایسا کرتے تھے۔ اہل مدین ایک درخت کی بھی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا درخت تھا اور اس کے آس پاس بکثرت درخت موجود تھے۔ اہل مدین میں بت پرستی اور مشرکانہ رسوم عام ہو چکی تھیں، اور وہ لوگ پوری طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھولے ہوئے تھے۔ اہل مدین میں ایک بہت بڑی خرابی ناپ تول میں بددیانتی تھی۔ یہ لوگ جب لیتے تو پورا لیتے، اور جب کسی کو کچھ دیتے تو اس کے حق میں کم دیتے تھے، یعنی ناپ اور تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے دعوت حق میں سب سے پہلے اپنی قوم کے بڑے بڑے لوگوں کو بلا کر فرمایا کہ بت پرستی اور دیگر مشرکانہ امور سے توبہ کر لیں اور ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کریں۔ آپ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، تو آپ کی قوم نے اس بات کا بہت برا منایا، کیونکہ ایک اللہ کی عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب ایک جیسے ہیں، وہاں کوئی بڑا نہیں اور کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، جبکہ بت پرستی میں اس کے یکسر الٹ ہوتا ہے۔ وہاں اس کی اجارہ داری ہوتی ہے جس کا بت ہوتا ہے، کیونکہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں کے بت کی پوجا کر رہے ہیں۔ ہاں، مگر بندے جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو ان میں ہر طرح کا امتیاز ختم ہو کر رہ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب کا مالک ہے اور سب لوگ ہی اس کی مخلوق ہیں۔
حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں ایک طرف تو بت پرستی عام تھی، تو دوسری طرف آپ کی قوم کے لوگ ایک درخت کی بھی پوجا کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ یہ بت اور یہ درخت وغیرہ جن کو تم لوگ پوجتے ہو ہرگز عبادت کے لائق نہیں ہیں، بلکہ یہ تو خود اپنا بھی کچھ سنوار نہیں سکتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ کریم کی عبادت کی ترغیب کے بعد فرمایا، اے میری قوم، ناپ تول میں دیانتداری سے کام لو۔ چونکہ اہل مدین بہت زرخیز زمینوں کے مالک تھے جہاں اجناس بہت پیدا ہوتی تھیں، اور اسی طرح وہاں باغات بھی بہت زیادہ تھے۔ اب ہوتا یوں تھا کہ جب وہاں پر دور دراز کے علاقوں سے قافلے آتے تو یہ لوگ اجناس کے اور پھلوں اور سبزیوں کے دام تو پورے وصول کرتے، مگر انہیں مقدار میں اجناس اور پھل سبزیاں کم دیتے تھے۔ آپ کی قوم ایک ترقی یافتہ قوم تھی کہ جو کپڑے کی صنعت بھی رکھتی تھی اور تولنے کے پیمانے جن سے اشیاء تولی جاتی ہیں وہ بھی رکھتی تھی۔ اسی میں ان لوگوں نے ہیرا پھیری کر رکھی تھی۔ اہل مدین کی یہ بد عادات کوئی 1-2 سال پرانی نہ تھیں، بلکہ کئی نسلیں اسی طرح گزر چکی تھیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ کسی بھی قوم پر عذاب نازل فرمانے سے پہلے ان کی اصلاح کے لیے ان ہی میں سے کسی کو نبی اور رسول بنا کر بھیجتا ہے، جو انہیں خبردار کرتا تھا کہ اپنی بدعمالیوں سے باز آ جاؤ، وگرنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بدعمال لوگ جو دولت اور طاقت کے گھمنڈ میں بدمست تھے، وہ ان لوگوں کو خاص طور پر تنگ کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی راہ پر چل پڑے تھے۔ وہ ان کو تنگ کرنے کے لیے خصوصی طور پر راستوں میں شرارتی لڑکوں کو بٹھا دیتے تھے تاکہ وہ انہیں آتے جاتے تنگ کیا کرے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنے سے روکیں۔ کبھی وہ انہیں ڈراتے دھمکاتے، کبھی مار پیٹ کرتے اور انہیں عبادت کے وقت پر اپنے پاس بٹھا کر ادھر ادھر کی باتوں میں لگا کر عبادت الہی سے دور رکھنے کی کوشش کرتے۔ پھر جب حضرت شعیب علیہ السلام ان سے پوچھتے کہ کیوں نہیں پہنچے یا دیر کیوں ہوئی، تو وہ بتلاتے کہ راستے میں فلاں لوگ بیٹھے تھے، ان سے جھگڑا ہو گیا یا انہوں نے باتوں میں لگایا رکھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کی غلطیوں کی نشاندہی فرماتے اور انہیں فرماتے کہ اپنی ان بری حرکتوں سے باز آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنا وقت صرف کیا کریں۔ آپ نے انہیں مثالیں بھی دیں کہ بدعمالیوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان اقوام کا ذکر اپنی قوم سے فرمایا جو ان سے پہلے عذاب الہی کا شکار ہو چکی تھی۔ آپ نے انہیں ان اقوام کی مثالیں دینے کے بعد ارشاد فرمایا کہ دیکھا تم نے فساد برپا کرنے والوں کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے ارشاد فرمایا کہ اے میری قوم، تم لوگ جو کچھ بھی کماتے ہو اس میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھی کچھ نکالا کرو، یعنی صدقہ خیرات کیا کرو، اور جو کچھ بھی اس کے بعد تمہارے پاس بچ جائے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں نصیحت کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ تمہارے ہر معاملے اور ہر کام کی نگرانی کروں۔ میں تو تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ تمہاری کمائی حلال کس طرح ہوگی اور تمہیں جنت کس طرح حاصل ہوگی۔ آپ کی قوم کے سرداروں نے بطور طنز کہا، اے شعیب، یہ جو تم نماز پڑھتے ہو، کیا وہ تم سے یہ کہتی ہے کہ ہمیں ہماری عبادت سے روک دو، ایسی عبادت جسے کہ ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے؟ اور کیا یہ مال و دولت ہماری اپنی نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنی مرضی سے خرچ بھی نہیں کر سکتے؟ اور انہوں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ تمہارے خیال میں تو پوری قوم میں تم ہی عقل مند اور نیک آدمی رہ گئے ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے سرداروں سے باتیں سنی تو بڑے تحمل سے فرمایا کہ جو لوگ میری اتباع کر رہے ہیں، میں ان کی وجہ سے خود کو ہرگز طاقتور خیال نہیں کرتا، بلکہ میرا بھروسہ نہ تو اپنے کاروبار پر ہے
نہ عقیدت مندوں پر ہے اور نہ ہی میں کسی اور پر بھروسہ کرتا ہوں، بلکہ میرا بھروسہ تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر ہے اور اپنی تکلیف اور پریشانی میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے، لہٰذا دنیاوی عہدہ تو بالکل بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور تمہیں جو میں نصیحت کرتا ہوں اس کا مقصد یہ تو نہیں کہ میں تم لوگوں سے کوئی نظر و نیاز وغیرہ کا طلبگار ہوں، کیونکہ یہ سب کچھ تو میرے پاس پہلے ہی بہت کچھ ہے۔ میں تو محض تم لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں تاکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے سردار چونکہ ایک ہی علاقے کے تھے اور انہیں اس بات پر غصہ تھا کہ انہی میں سے آپ کو نبی کا درجہ حاصل ہو گیا، اس لیے وہ آپ کی ان باتوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے جن کو وہ لوگ اچھا خیال کرتے تھے۔ اسی لیے آپ نے یہ فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو میری عداوت تمہیں عذاب الہی سے دوچار کر ڈالے۔ آپ نے انہیں حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت لوط علیہ السلام کی قوموں پر ہونے والی تباہی اور بربادی کا احوال سنایا اور ڈرایا کہ کہیں تمہاری ضد تمہیں اسی طرح کے عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔ آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستیاں تم لوگوں سے دور بھی نہیں، پھر تم کیوں نہیں ڈرتے؟ کیونکہ جتنی بھی قومیں اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہوئیں ان میں انبیاء اکرام ضرور بھیجے گئے جنہوں نے انہیں اس عذاب سے ڈرایا تھا۔ آپ کی قوم کے متکبر سردار بولے، اے شعیب، قسم ہے کہ تمہیں اور تمہارے ساتھی مسلمانوں کو اپنی اس بستی سے نکال باہر کریں یا پھر تم سب ہمارے دین میں آ جاؤ۔ یعنی وہ اس حد تک چلے گئے کہ اپنے نبی کو ہی کفر کی طرف بلانے لگے، چنانچہ ان پر عذاب الہی کا آ جانا ہی ٹھہرا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی بے بسی کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اپنے ساتھی مسلمانوں کو لے کر کسی محفوظ مقام پر چلے جائیں، جیسا کہ سورۃ ہود میں وارد ہوتا ہے۔ اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے شعیب اور اس کے ساتھی مسلمانوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ظالموں کو گرجدار آواز نے آ لیا تو صبح سویرے اپنے گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے، گویا کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے جب آپ کی بار بار تکذیب کی، یعنی آپ کو جھوٹا قرار دیا، تو اللہ کریم نے اس قوم کے مقدر میں عذاب لکھ دیا۔ اس نافرمان قوم پر عذاب کی ابتدا یوں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان پر ہوا کو ریت سے بھر دیا گیا، یعنی نافرمانوں کے لیے ہوا میں ریت بھر دی گئی، اور حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھی مسلمانوں کو صاف ہوا ملتی رہی۔ چنانچہ وہ لوگ اسی طرح پریشان رہے، مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے اسلام قبول نہ کیا۔ چنانچہ 7 روز کے بعد جیسا کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اس کے بعد اس شہر کا نام و نشان بھی صفحہ ہستی سے مٹ گیا اور وہاں ایسا اجاڑ پھیلا کہ یوں لگتا تھا کہ یہاں پر کبھی کوئی آبادی وغیرہ تھی ہی نہیں۔ یقیناً نافرمانوں کا انجام ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو کلمہ ٹی وی کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ اور اگر ابھی تک کلمہ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔